بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نبا، سورہ نمبر 78 آیت 38، بالکل اختتام پر آخر میں پہنچ گئے۔ غالباً لاسٹ 3 آیات ہیں جو ہم کو کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ یوم یقوم الروح، جس دن یقوم کھڑے ہوں گے، الروح، روح یعنی روح الامین، یعنی جبرائیل علیہ السلام، والملائکۃ، اور فرشتے، صفن، صف بستہ، صف در صف یعنی روز میں، جیسے فوجی کھڑے ہوتے ہیں نا پریڈوں میں، ایسے ڈسپلن۔ لا یتکلمون، وہ بات نہیں کر سکیں گے، الا، سوائے، من، اس کے، اذن لہو، اذن دے گا جس کو، اذن پرمیشن، اذن، اذن لہو، اذن دے گا جس کو، الرحمن، رحمان، وقال صوابا، اور وہ کہے گا بھی ٹھیک بات، درست بات۔ یہ معلوم ہے کیا ہے؟ یہ مکے والوں کو، اس زمانے کے مشرکین کو یہ غلط فہمی تھی کہ نہیں وہ آواز ٹھیک نہیں پہنچی ہوگی، اب پہنچ جائے گی۔ ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ فرشتے اللہ کی چہیتی بیٹیاں ہیں، ناز کے ساتھ وہ اس سے لاڈ کے ساتھ پیار وہ بات کرتی ہیں، جیسے فرمائش کرتے ہیں نا بچیاں، ایسے وہ فرمائش کریں گی اور اللہ تعالیٰ ان کی فرمائش سن لیں گے کہ ٹھیک ہے ان کو معاف کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ سن لو، ان فرشتوں کے سردار جبرائیل روح الامین بھی اور باقی تمام فرشتے کھڑے ہوں گے صف بستہ، پورے ڈسپلن کے ساتھ۔ مجال نہیں ہے کہ کوئی بات کر سکے گا سوائے اس کے جس کو خدائے رحمان اجازت دے گا اور وہ بات بھی ٹھیک کرے گا۔ سب وہ اس لیے کہ وہ بتا دیا گیا نا کہ وہ نمایاں ہیں، یعنی یہ ایک عربی میں اسلوب ہے کہ خاص کے بعد عام، پرٹیکولر کے بعد جنرل، یعنی وہ بھی اور باقی سب بھی۔ جب ان کا یہ معاملہ ہے تو باقی کسی کے ساتھ کہاں کوئی اور رعایت ہوگی۔ ذالک الیوم الحق، یہ سچا دن ہے، یعنی یہ وہ دن ہے کہ جس کا ہونا طے شدہ ہے، ٹھہر گیا ہے۔ فمن شاء، تو جو چاہے، اتخذ الی ربہ، وہ اختیار کر لے اپنے رب کے حضور، اپنے رب کی طرف، مآبا، ٹھکانہ، جو چاہے اپنے رب کے حضور میں ٹھکانہ بنا لے، تلاش کر لے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ دن تو آنا ہی آنا ہے، اب مرضی ہے آپ کی، جو چاہے کرے دنیا میں، لیکن وہاں وہ دن جب بالکل ٹھیک حساب کتاب ہوگا، وہ حق ہے، جس کا چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، اس یعنی اس کی رحمت، اس کی عنایت کو حاصل کرنے کا۔ انا انذرناکم، انا، بے شک ہم، انذرنا، ہم نے خبردار کر دیا۔ یہ نون الف جب بھی آئے گا اس کا مطلب ہے ہم، انا، بے شک ہم، انذرناکم، ہم نے خبردار کر دیا تم کو، عذاباً قریبا، ایک قریب کے عذاب سے۔ یوم ینظر المرء،
یوما جس دن ینظرو دیکھ لے گا المر انسان آدمی کیا دیکھ لے گا؟ ما قدمت یداہ جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے، یعنی وہ اپنے کرتوتوں کو جو اس نے کیے اس کو اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ اور کہیں گے اور کہے گا کافر یا لیتنی اے کاش، ہائے میری بدبختی، اے کاش کنت ترابا میں مٹی ہوتا، یعنی اس عذاب سے بچ جاتا۔ اب میں دوسری مرتبہ پڑھ رہا ہوں، اور اب کا میرا پڑھنا اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یقوم الروح، جس دن کھڑے ہوں گے روح الامین یعنی جبریل امین، والملائکۃ اور باقی سارے فرشتے بھی، صفن صف در صف، لا یتکلمون کوئی بات نہیں کر سکے گا، الا سوائے من اذن جس کو اجازت دے گا، لہو جس کو، من اذن لہو جس کو اجازت دے گا، الرحمن رحمان، وقال ثوابا اور وہ بات بھی ٹھیک کرے گا۔ ذالک الیوم الحق، اصل میں اس میں ساری اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ شفاعت کیا ہوگی۔ بعض لوگوں کو اللہ اجازت دے گا کہ تم بات کرو ان کے بارے میں، اور وہ جو بات کریں گے وہ بات ٹھیک ہوگی۔ جو بات سفارش کرنے والا ہے وہ بس ٹھیک بات کرے گا، بات ٹھیک کیا ہوگی وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ خدایا یہ 40% تو نہیں آئے، اس کے 37% تو آ گئے ہیں، تو تیری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تو ان کو معاف کر دے۔ تو خدا تعالیٰ کہے گا کہ میں نے معاف کر دیا، یعنی اس کے ہاں پہلے سے ہی طے ہوگا کہ 33% سے اوپر ویسے ہی اس نے پاس کرنے ہیں، اس کے 37 تھے۔ 33% سے پہلے کم کو پاس کرنے کی سفارش کی کسی کو اجازت ہی نہیں ملے گی، تو کون سی سفارش ہے پھر؟ بھائی یہی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایک جانب رحمان، دیکھیں کتنا اپروپریٹ یہاں لفظ ہے، رحمان اجازت دے گا، یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے نا اللہ اجازت دے گا، رب اجازت دے گا، العلیم اجازت دے گا، نہیں، رحمان اجازت دے گا، بیکاز یہ اللہ کے ہاں اس اکاؤنٹیبلٹی میں ایک ریلیف ہوگا، ایک کنسیشن ہوگا، تو یہ رحمان دے گا، اور جو بات کہے گا جس کو اجازت ملے گی وہ ٹھیک بات کہے گا۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی، آپ اپنے ان امتیوں کے بارے میں کہ جو 33 سے اوپر تھے، 40 سے کم تھے، فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے۔ ذالک الیوم الحق، یہ ہے سچا دن، یہ روز حق ہے، یعنی حق یہ ہونا ہے، جس کو کہتے ہیں شدنی، طے شدہ، جس کے لیے ایک سورہ بھی ہے، ایک سورہ مبارکہ اصل میں اسی کو بیان کرتی ہے شروع میں، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، تو یہ اسی کو کہا گیا ہے۔ حاقہ یعنی شدنی، طے شدہ، ڈیفینیٹ، انیویٹیبل۔ ذالک الیوم الحق، یہ ہے حق دن، روز حق۔ فمن شاء، تو جس کو جو چاہے، اتخذا اختیار کر لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، مآبا ٹھکانہ، یعنی اس کے ہاں قرب پالے، رحمت پالے۔ یہ ہے اصل میں، یعنی ان 3 آیات میں پوری قرآن کی دعوت ہے۔ انا انذرناکم، انا بے شک ہم نے، انذرناکم خبردار کر دیا تم کو، عذاباً قریبا ایک قریب کے عذاب سے۔ یہ عذاب جو ہے نا، یہ اصل میں بیان ہو رہا ہے ان مکے والوں کے لیے۔ اللہ کے رسول جب بھی آتے، ان کی قوم کے اوپر فوراً ہی انکار کے بعد ایک مدت گزر جانے کے بعد دنیا ہی میں عذاب آ جاتا،
تو فرمایا کہ ہم نے تم کو خبردار کر دیا ایک قریب کے عذاب سے. یوم ینظر المرء، وہ دن جس دن دیکھ لے گا انسان ما قدمت یدا، جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے، جو کام کیے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کہے گا کافر، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا. میں اب اس کو بند کر رہا ہوں، اور آپ بھی یہ جو آیات پڑھی ہیں اس کو بغیر ترجمہ دیکھے پریکٹس کریں. تو ہم بھی یہاں پریکٹس کر رہے ہیں. 11 بجے انشاءاللہ ہماری کلاس شروع ہوگی، جو قرآن کی تفسیر کی کلاس ہوگی. یہ جو آپ نے پوچھا ہے نا عمرے کے بارے میں، یہ کہیں اور آپ کلاس کے بعد 11 بجے کی کلاس میں جب آخر میں آپ پوچھ لیجئے گا تو میں اگر یاد رہا تو جواب دے دوں گا.